السلام علیکم۔ اب تک کے ساتھ میں ثنا کیوان۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا حکومت کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر اتفاق۔ شہباز شریف سے بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات میں مشترکہ لائحہ عمل کے لیے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ۔ دونوں رہنماؤں کا کل مولانا فضل الرحمان کے پاس جانے کا بھی فیصلہ۔ کشمیر پر حکومتی پالیسی پر عدم اطمینان کا اظہار۔ حکومت ملکی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اسے گھر بھیجنا ہوگا۔ کابینہ میں تبدیلیوں کے بجائے اناڑی بس ڈرائیور سے نجات حاصل کرنی چاہیے۔ احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو۔ شیری رحمان بولی، کوشش ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ مل کر چلیں، جلسہ ہو یا لانگ مارچ، ہم سولو فلائٹ نہیں لیں گے۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری۔ 16 نکاتی ایجنڈے پر غور۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا بھی جائزہ۔ وزیراعظم دورہ امریکہ اور جنرل اسمبلی میں خطاب پر کابینہ کو اعتماد ملیں گے۔ وزیراعظم عمران خان سے ڈاکٹر بابر اعوان کی اہم ملاقات۔ دورہ امریکہ میں کیے گئے اہم فیصلوں پر عمل درآمد۔ منی لانڈرنگ کی روک تھام سے متعلق قانونی امور پر بھی مشاورت۔ پاکستان، ترکی اور ملیشیا کے مشترکہ ٹی وی چینل بنانے کے طریقہ کار پر بھی بات چیت۔ وزیراعظم نے کہا، عالمی سطح پر اسلام کا تشخص بہتر بنانے کے لیے ٹی وی چینل کا قیام ناگزیر ہے۔ وزیراعظم عمران خان آئندہ ہفتے 3 روزہ دورے پر چائنا جائیں گے۔ وزیراعظم مسئلہ کشمیر پر پاکستانی موقف کی حمایت پر چینی قیادت کا شکریہ ادا کریں گے۔ وزیراعظم دورہ چین میں چینی صدر ژی جن پنگ سمیت اعلیٰ چینی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ متعدد مفاہمتی یادداشتوں پر بھی دستخط کیے جائیں گے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا ہنگامہ، احتجاج اور واک آؤٹ۔ اپوزیشن نے قائمہ کمیٹی کے اجلاس کی طلبی کو اسپیکر کی اجازت سے مشروط کرنے کی مخالفت کر دی۔ ایم کیو ایم نے صوبوں کی جغرافیائی حدود کی تبدیلی میں صوبائی اسمبلی کا اختیار ختم کرنے کا بل پیش کر دیا۔ پیپلز پارٹی کی شدید مخالفت۔ نجی اراکین کے دن حکومتی اراکین کے بلز پیش کرنے پر نفیسہ شاہ کا احتجاج۔ وفاقی وزیر شیری مزاری نے کہا، حکومتی اراکین کو بھی بل پیش کرنے کا حق ہے، اپوزیشن آئے روز تماشا کرتی ہے۔ وزیراعظم عمران خان کا سرکاری اداروں میں شہریوں کی فوری دادرسی نہ ہونے پر ایکشن۔ وزیراعظم ہاؤس کی سرکاری اداروں کو شہریوں کی درخواستوں پر عمل درآمد فوری یقینی بنانے کی ہدایت۔ سرکاری اداروں سے 4 ہفتے میں رپورٹ طلب کر لی۔ وزیراعظم نے کہا، سرکاری اداروں میں درخواستوں اور پیٹیشنز پر کارروائی نہ ہونا افسوسناک ہے۔ سرکاری ادارے شہریوں کی درخواستوں پر فوری عمل درآمد یقینی بنائیں۔ ممبر ایف بی آر نے حکومت کو چینی کی قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام قرار دے دیا۔ قائمہ کمیٹی خزانہ کی ذیلی کمیٹی میں اظہار خیال کرتے ہوئے ممبر ایف بی آر نے کہا، 50 روپے کلو کی چینی 72 روپے سے بھی بڑھ گئی۔ چینی پر مڈل مین منافع کما رہا ہے، حکومت مڈل مین کا کردار ختم کروائے۔ پنجاب میں پولیس اصلاحات پر معاملات طے نہ پا سکے۔ پولیس اور بیوروکریسی کے عدم تعاون کے باعث وزیر اعلیٰ پنجاب نے پریس کانفرنس منسوخ کر دی۔ پولیس اور بیوروکریسی کی نئی اصلاحات میں خود کو زیادہ طاقتور بنانے پر ضد۔ چونیا میں 12 روز قبل اغوا کیے گئے نوجوان کو لاہور سے بازیاب کرا لیا گیا۔
اغواکار عظیم گرفتار، 4 بچوں کے درندہ صفت قاتلوں کی تلاش جاری، بچوں کے رشتہ داروں کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ۔ ڈی پی او قصور کے مطابق 1500 افراد کا ڈی این اے اور 2000 سے تفتیش مکمل کی جا چکی، جبکہ پولیس کی غفلت سے شہادتیں ضائع ہونے کا انکشاف، بروقت ریکارڈ نہ لینے سے متعدد مقامات پر سی سی ٹی وی کیمروں کا بیک اپ ضائع ہو گیا۔ سندھ بھر میں آج سے پلاسٹک بیگز پر پابندی عائد۔ سندھ حکومت کے مطابق 30 مائکرون سے کم کے پلاسٹک بیگز کی فروخت پر کارروائی ہوگی۔ جوڑیا بازار سے بڑی تعداد میں ممنوعہ پلاسٹک بیگ ضبط، تاجروں نے پابندی کر دی۔ سندھ حکومت سے 10 لاکھ تھیلے مارکیٹس میں فراہم کرنے کا مطالبہ۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں تاجر برادری کو متبادل انتظام کے لیے 2 ماہ کا وقت دیا تھا، آگاہی مہم بھی چلائی تھی۔ نندی پور پاور پروجیکٹ کیس میں گرفتار کیسر عباس دل کا دورہ پڑنے سے چل بسے۔ نیب لاہور کے مطابق کیسر عباس کو دل کی تکلیف کے باعث ہی آئی سی یو منتقل کیا گیا تھا، تاہم وہ جانبر نہ ہو سکے۔ کیسر عباس کو 30 اگست 2018 کو گرفتار کیا گیا تھا۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 13 دن کی توسیع۔ عدالت کا خورشید شاہ کو 14 اکتوبر کو پیش کرنے کا حکم۔ خورشید شاہ کے وکیل رضا ربانی نے دلائل میں کہا خورشید شاہ کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان الزامات پر سابق چیف جسٹس خورشید شاہ کو بری کر چکے۔ احتساب عدالت لاہور نے پیراگون ہاؤسنگ سکینڈل کیس میں خواجہ برادران کے جوڈیشل ریمانڈ میں 4 روز کی توسیع کر دی۔ گزشتہ سماعت میں خواجہ برادران کو پیش نہ کرنے پر برہم جج جواد الحسن نے ریمارکس دیے، اگر حکومت نے کیس نہیں چلانا تو بتا دیں، خواجہ برادران کو پیش نہ کرنے کی مکمل تفتیش ہوگی۔ کیا اب ملزمان کو پیش کرنے نہ کرنے کا فیصلہ بھی پولیس کرے گی؟ نیب ایگزیکٹو بورڈ نے 4 انکوائریز اور 15 انویسٹیگیشنز کی منظوری دے دی۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی زیر صدارت اجلاس۔ چیئرمین نیب نے کہا نیب احتساب سب کے لیے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، بدعنوانی ایک لعنت ہے جسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا انتہائی ضروری ہو چکا۔ بھارتی سپریم کورٹ بھی انتہا پسند مودی سرکار کی ڈگر پر چل پڑی۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے خلاف مزید درخواستیں دائر کرنے پر پابندی لگا دی۔ دائر درخواستوں پر مودی حکومت سے 4 ہفتوں میں جواب۔ عدالت کا مقبوضہ وادی کی صورتحال پر حکم نامہ جاری کرنے سے انکار۔ ریمارکس دیے اس مرحلے پر کوئی حکم جاری کرنے سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ کیس کی سماعت 14 نومبر تک ملتوی۔ انتہا پسند مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر میں اظہار رائے پر پابندی کی انتہا کر دی۔ مقبوضہ وادی کے اخبارات کے صفحہ اول پر کشمیر سے متعلق کوئی بھی خبر شائع کرنے پر پابندی۔ اخبارات کے پہلے صفحے پر صرف عالمی خبریں لگائی جا سکیں گی۔ بھارت نے کرتارپور راہداری معاہدے کا مسودہ پاکستان کو بھجوا دیا۔ ذرائع کے مطابق بھارت نے پاکستان کی تقریباً تمام شرائط مان لی۔ پاکستان کا بھارتی مسودے کا جواب دینے پر غور۔ پاکستان کی جانب سے کرتارپور راہداری سروس فیس بڑھائے جانے کا امکان۔ پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاریوں اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ بھول میں مت رہے، پوری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پی آئی اے کے سی ای او مارشل ارشد ملک کی تقرری کے خلاف درخواستیں مسترد کر دیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے، پی آئی اے ایئر مارشل نور خان نے شروع کی، ان کا دور پی آئی اے کا سنہری دور تھا، امید ہے ارشد ملک بھی بہتری لائیں گے، ایئر لائن سے 1 ماہ میں کارکردگی رپورٹ طلب۔
PIA میں غیر قانونی بھرتیوں کا ریفرنس، احتساب عدالت اسلام آباد نے سابق وزیر ہوابازی سرتار مہتاب عباسی سمیت 5 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار، 29 اکتوبر کو آئندہ سماعت پر 2 گواہان طلب۔ سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے کامیابی کا لدم قرار دینے کا الیکشن ٹرائیبیونل کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ اپیل میں موقف اپنایا گیا کہ ٹرائیبیونل نے شواہد کا جائزہ نہیں لیا، انتخابی بے ضابطگیاں میرے موکل سے منسوب نہیں کی جا سکتی، الیکشن ٹرائیبیونل کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے، اپیل کل سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا۔ اینکر مرید عباس سمیت 2 افراد کے قتل کا کیس۔ مرید عباس کی بیوہ زارا عباس نے مقدمے سے انسداد دہشت گردی کی دفعات خارج کرنے کا فیصلہ سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ زارا عباس نے کہا، عدالتی فیصلے میں خضر حیات کا کہیں ذکر نہیں، خضر حیات کا قتل ہزاروں لوگوں نے دیکھا جس سے دہشت پھیلی تھی۔ اور ملک بھر میں ڈینگی کے وار جاری، کراچی میں ڈینگی سے متاثرہ لڑکی انتقال کر گئی۔ کیماڑی کی رہائشی 21 سالہ عذرا لیاری جنرل ہاسپٹل میں زیر علاج تھی، اموات 12 ہو گئیں۔ پنجاب میں 24 گھنٹے میں مزید 221 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق، راولپنڈی میں مزید 197 کیسز رپورٹ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اہم خبر، 2 بڑی جماعتوں کے سربراہوں کی اہم ملاقات میں بڑے فیصلے سامنے آئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق APC بلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ 2 بڑی جماعتوں کے سربراہوں کی اہم ملاقات میں بڑے فیصلے، شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری نے مل جل کر حکومت مخالف تحریک کا لائحہ عمل بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ حکومت مخالف تحریک پر صرف مولانا فضل الرحمان پر انحصار نہ کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں عبد الماجد، ان سے مزید جانیں گے۔ حافظ عبد الماجد، اپڈیٹ کیجئے اس اہم ملاقات کے حوالے سے۔ جی بالکل، آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کے درمیان بڑی اہم ملاقات ہوئی، جس میں فیصلے بھی ہوئے اور اس بات پر اتفاق ہوا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری نے مل کر حکومت مخالف تحریک چلانے پر اتفاق کیا ہے، اور یہ بھی اتفاق ہوا ہے کہ حکومت مخالف تحریک پر صرف مولانا فضل الرحمان پر انحصار نہیں کرنا، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تحریک کب اور کیسے چلانی ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں مل کر یہ فیصلے کریں گے، اور دونوں جماعتوں کو جوش سے نہیں ہوش سے فیصلہ کرنا ہوگا، یہ بھی آج اتفاق ہوا ہے۔ ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ مل کر احتجاج بھی کرنا ہے، جمہوریت کو بھی بچانا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر بھی عزم کا اظہار کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت مخالف تحریک میں مذہبی کارڈ استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری نے اس بات پر بھی اتفاق کیا، جبکہ حکومت مخالف تحریک نومبر، دسمبر یا مارچ تک لے جانے کے لیے مولانا فضل الرحمان سے بات چیت کی جائے گی۔ اور اس حوالے سے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ مسلم لیگ نون کا وفد کل مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرنے جا رہا ہے، اور اس ملاقات میں مولانا فضل الرحمان کو تمام تفصیلات آج کی ملاقات کی بتائی جائیں گی، اور ان کو بتایا جائے گا کہ موسم کی تبدیلی اور ڈینگی کے پھیلنے کی صورتحال بھی بہت گمبھیر ہے، کیونکہ موسم اچھا نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو تحریک ہے اس کو آگے کیا جائے، تو تمام چیزیں آج سے اتفاق ہوا ہے۔ اس کے بعد پریس کانفرنس بھی ہوئی، اور پریس کانفرنس میں بھی کوئی واضح لائحہ عمل اختیار نہیں کیا گیا، صرف یہی اختیار کیا گیا ہے کہ حکومت کے خلاف جو تحریک چلے گی تمام اپوزیشن جماعتیں مل کر چلائیں گی، جبکہ چھوٹی جماعتیں جو اپوزیشن کا ہمیشہ ساتھ دیتی رہی ہیں ان سے بھی بات چیت کرنے پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان سے بھی بات چیت کی جائے گی، اور ان کو بھی اعتماد میں لے کر حکومت مخالف تحریک جو ہے متفقہ طور پر مضبوط طریقے سے حکومت کے خلاف جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلا جائے گی۔ آج اس اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے۔ جی بہت شکریہ عبد الماجد، آپ نے اپڈیٹ کیا۔